یہ مناسب ہے کہ جب امت کی بے دینی کا یہ حال ہو اور امت اکثریت بے دین ہو چکی ہو، قلب نماز تک سے دور ہو، تو ایسے زمانے میں ہمارا یہاں یونیورسٹی میں کوئی استاد تھا، کوئی طالب علم تھا، طالب علم پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ریسرچ وغیرہ کے اسکالرس تھے اور کوئی پڑھا بھی رہے تھے، تو ہمارا پڑھنے پڑھانے میں لگنا اور یونیورسٹی میں رہنا یہ کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنے کام میں لگے رہے؟ تو ان 6 نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب آگے کے لیے ہم مستقل فارغ ہیں دین کے کام کے لیے، چلو یہاں سے۔ تو وہ سارا بوریا بستر باندھ کر اپنا جو کچھ سامان تھا وہ سب باندھ کر یہ 6 کے 6 حضرت جی کے پاس گئے۔ وہاں جا کر اب ظاہر ہے کہ جب پوری عمر کے لیے آ گئے ہیں تو سارا سامان باندھ کے لے آئے ہیں، اچھا خاصا سامان، تو ایک کنارے رکھ دیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اتنا سارا سامان، یہ تو چلے گا نہیں، یہ تو بہت اس سے بھی کچھ زیادہ کا لگتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، اتنا سارا سامان کیسے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم بیٹھے تھے، ہم نے مذاکرہ کیا کہ اس دین کا جب یہ حال ہے تو ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، چلو ہم اپنے کو فارغ کرتے ہیں اس دین کے کام کے لیے، اور جا کے وہاں حضرت کے پاس پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے مشورے والوں کو بلایا، مشورے والے تھے مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عمر صاحب، منشی بشیر صاحب، میاں جی محراب صاحب، یہ سب بزرگ یہ مشورے والے تھے، ان کو سب کو بلایا اور بلا کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ ہمارے علی گڑھ کے ہمارے یہ حضرات اپنی زندگی فارغ کر کے یہاں آ گئے ہیں یہیں پڑے رہنے کے لیے اور دین کے ہر تقاضے پر چلنے کے لیے۔ تو مولانا عبداللہ صاحب وہ بڑے مزاحی آدمی تھے، کہنے لگے واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی، دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں، دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد، شاید 1 دن گزرا 2 دن گزرے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے اپنے کو پیش کیا، ہم نے قبول کر لیا، تم نے اپنی زندگیاں پیش کی اس کام کے لیے، ہم نے قبول کر لی، اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی، تم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا ہمارے پاس، ہم نے قبول کر لیا، اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی۔ اب تم یونیورسٹی جا رہے ہو، اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو، ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو، اب تم یونیورسٹی میں ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو۔ تو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھ کر چلنا، مقام پر بھی کام کرنا، باہر کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں بھی نکلنا، دور دور تک جانا، اب تمہارا کام ہے، اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یونیورسٹی کہ اپنے مشغلے کے ساتھ دعوت کو جوڑ کر چلنا ہے اور اس کے تقاضوں کو مقدم رکھنا ہے۔ اب تم نہیں جا رہے ہو، تم تو آ گئے، تم نے تو پیش کر دیا، ہم نے قبول کر لیا، اب ہم بھیج رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے وہ 6 کے 6 کچھ دنیا میں ابھی حیات ہیں اور اکثر چلے گئے دنیا سے، ان سے اللہ نے کام لیا، ملکوں میں کام لیا، علاقوں میں کام لیا۔ ہاں یہ بھی فرمایا، وہ جو بات تھی نا کہ دروازہ کھول کر نہیں، دروازہ توڑ کر آئے ہیں، تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھو اگر تم یوں آ گئے تو یونیورسٹی کا کام، تمہاری یونیورسٹی کا کام بیٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے
کہ تبلیغ میں لگیں گے تو یہ پڑھنا لکھنا سب چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جائیں گے، اور تمہارے ان کے والدین جنہوں نے ان کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے وہ کہیں گے تبلیغ میں ہرگز نہ لگنا، تم لگو گے تو پڑھنا پڑھنا چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جاؤ گے۔ اس طرح تم آئندہ کے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دو گے۔ تم تو بہت اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے، لیکن آئندہ کے لیے تم نے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا۔ اس طرح چلو کہ دروازہ کھلا رہے، تم بھی بڑھتے رہو، پیچھے پیچھے لوگ بھی آتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ جو خاص بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا، کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا اور اپنے خیال سے نہیں چلنا، یہ اجتہاد ہے۔ اور تقلید کیا کہ جو بزرگ کہیں گے وہ کریں گے، ہم اپنی بات تو ان کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ یہ سلامتی کا راستہ ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے حضرت شیخ کے پاس، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اکثر جاتے رہتے تھے۔ شیخ ان کے استاد بھی تھے، خسر بھی تھے، شروع سے آخر تک مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب، یہ دونوں ایک جماعت میں رہے، ابتدائی جماعت سے لے کر آخر دورے تک، اور دونوں حضرت شیخ کے داماد، تو استاد بھی اور شیخ بھی، استاد بھی اور خسر بھی، تو اکثر جاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیخ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انعام پکارتے تھے، اور شیخ ذرا جلدی جلدی بولتے تھے، مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق ہوا؟ تم حضرت جی بن گئے، اتنے بڑے بن گئے، ساری دنیا کے امیر بن گئے۔ جب آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے وہ۔ تو شیخ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے تو تو کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ کہ مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی چیز حضرت مولانا انعام صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں طے کرتے تھے۔ کوئی بات مشورے میں آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، مولانا انعام صاحب کو تین آدمی جاتے بلانے کے لیے، ایک گیا ابھی وہ واپس آیا نہیں، حضرت نے دوسرے کہہ رہے بھائی مولی انعام کا کیا ہوا دیکھو جاؤ بلاؤ، ابھی دوسرا گیا وہ ابھی واپس نہیں آیا، تیسرا بھیج دیا۔ ہم بیٹھے سوچتے رہتے تھے ارے یہ کون بزرگ ہیں، اور وہ بالکل شہزادے کی طرح تھے اس زمانے میں، شہزادے کی طرح۔ تو ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہیں، نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، اس زمانے میں وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے مولانا انعام صاحب، تو نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ مولانا یوسف صاحب ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے کوئی بات طے نہیں کرتے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے ایک مرتبہ اس کو واضح کیا، فرمایا کہ دیکھو جتنا انہوں نے مولانا انعام صاحب نے، جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، کہ مولانا الیاس صاحب ان کے ساتھ یہ مولانا انعام صاحب سائے کی طرح لگے رہتے تھے، سائے کی طرح، جس طرح آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا اس طرح یہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ میرا ذوق علمی تھا، ہمیں پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں، کتابیں لکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں میں اکثر وقت لگا رہتا تھا، اور یہ مولی انعام صاحب یہ ہمیشہ
साए की तरह मौलाना इलियास साहब के साथ लगे रहते थे, तो उन्होंने जितना उन्होंने मौलाना इलियास साहब को सुना है इतना मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं कोई काम इनके मशवरे के बगैर नहीं करता। ये होते हैं बड़े। तो शेख ने हजरत से पूछा कि मौलवी साहब, मौलवी इनाम, तुम्हारे हजरत जी बनने से क्या हुआ? मतलब ये कि तुम इतने बड़े हो गए, पूरी दुनिया तुम्हारी मानती है, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ रुजू करती है, पूछती है, मानती है। तो आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक तब्दीली आ जाती है। तो तुम्हारी क्या तब्दीली आई? तो हजरत मौलाना इनाम साहब ने अर्ज किया कि हजरत, पहले हमारी एक राय होती थी, पहले हमारी एक राय होती थी, बड़ी मजबूत राय होती थी। अब हमारी कोई राय नहीं, साथी जो कहते हैं वो कर लेते हैं। पहले हमारी भी एक राय होती थी, अब हमारी कोई राय नहीं है, साथी जो कहते हैं वो कर लेते हैं। और ये बात कोई बनावटी नहीं थी, वाकई थी। 50 मरतबा हमने खुद देखा है कि कोई बात हजरत से पूछी गई तो फरमाया भाई मशवरे में रख लो, कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही, फरमाया मशवरे में रख लो। और जब मशवरे में कोई बात तजवीज हो जाती और अर्ज किया जाता कि हजरत साथियों की ये राय है, तो फरमाते कि अच्छा भाई अल्लाह इसमें बरकत फरमाए, अच्छा भाई अल्लाह इसमें खैर फरमाए। पहले फरमा देते मशवरे में रख लो, और जब मशवरे में कोई बात उस पर तजवीज हो जाती तो फरमाते, जब अर्ज किया जाता तो फरमाते कि अच्छा भाई अल्लाह इसमें खैर फरमाए, अल्लाह इसमें बरकत फरमाए। तो भाइयों, एक मरतबा हमारे भाई खालिद सिद्दीकी साहब, ये हमारे बहुत पुराने लोगों में है, अपनी बीमारी माजूरी की वजह से ना आ सके, तो इरादे नीयत के बावजूद ना आ सके, तो वो कहने लगे कि भाई मैंने एक मरतबा हजरत जी से पूछा कि हजरत, क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि वो सब साथियों की राय के खिलाफ कोई फैसला करे? सब साथियों की एक राय है, क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि वो सब साथियों की राय के खिलाफ फैसला कर दे? ये मैंने हजरत जी से पूछा। तो हजरत ने फरमाया कि भाई इख्तियार तो है, लेकिन ये भी देख लो कि वो मानेंगे कि नहीं। इख्तियार तो है कि सबकी राय के खिलाफ कोई फैसला करे, लेकिन ये भी देख लो कि उनमें इस्तेदाद की बात है कि उनमें ये इस्तेदाद है कि वो मान भी लेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि हजरत वो ना माने तो फिर क्या करें? हमने एक फैसला किया, उनकी राय नहीं थी, अब वो नहीं मान रहे तो क्या करें? तो हजरत ने फरमाया कि भाई तुम उनकी मान लो, अगर वो तुम्हारी ना माने तो उनकी मान लो। कैसे जोड़ की शक्ल है। आज हमारे यहां जितना कहीं इख्तिलाफ है, जहां कोई काम करने वालों में इख्तिलाफ है, कहीं भी कोई काम करने वालों में झगड़ा है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए। तबलीग वालों में सारी दुनिया में जहां कोई इख्तिलाफ है, किसी भी सतह पर, मस्जिद की सतह पर, शहर की सतह पर, और जिस सतह पर भी कोई इख्तिलाफ है, तो उस इख्तिलाफ की कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए, जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए। अच्छा, गश्त में कोई इख्तिलाफ नहीं, पूरी जमात गश्त करके आए, कोई इख्तिलाफ नहीं। तालीम में बैठो, कोई इख्तिलाफ नहीं। जमात पे निकलो, 3 दिन जाओ, 3 चुल्ले जाओ, कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ कहीं होता है तो वो होता है मशवरे में। इख्तिलाफ कहां होता है? मशवरे में। और मशवरे में इख्तिलाफ की वजह क्या है? क्या है? बोलिए ना। कि जो मैं चाहता हूं
وہ اور سمجھائیں گے، ایسے سمجھائیں گے کہ یہ سب سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی بال کی کھال نکالیں گے، ہندی کی چندی کریں گے، ہندی کی چندی کہ سمجھتے نہیں ہیں. میں بھائی کتنی اچھی بات کہہ رہا ہوں، سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، عجیب آدمی تھے. ہم زندگی میں آدمی کی قدر ہوتی نہیں ہے، اس کے جانے کے بعد قدر ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے جی میں، تمہارے دل میں کوئی بات آئے تو تم اسے مشورے میں رکھو. تمہارے ساتھی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے ساتھی تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو پھر کیا کرو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک کو سمجھاتے ہیں. دیکھو سمجھ نہیں رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں. ارے کوئی بدھو بیٹھا ہے تمہارے سامنے، سب کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سب کو سمجھ دی ہے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے دل میں ایک بات آئی ہے، تم اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھو، اگر وہ قبول کر لیں تو کرو، اور اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو اللہ سے کہو، اللہ سے کہو. کیا کہو؟ کہ اللہ تو ان کے دل میں ڈال دے. کہ یہ کہو کہ تم اے اللہ جو میرے دل میں آئی ہے وہ ان کے دل میں ڈال دے؟ نہیں، اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ جو میرے دل میں آئی ہے اگر تیرے نزدیک یہ مفید ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تیرے نزدیک یہ مفید نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. کتنا آسان کام ہے کہ اللہ تو نے ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے، تو نے ڈالی ہے، اگر یہ بات تجھے پسند ہے، تجھے پسند ہے یہ، تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. بس ختم تو قصہ، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور کبھی جھگڑا یہ سارے مشورے میں ہوتے ہیں. اسی لیے مشورے کی جو دعا ہے نا، دعا پڑھ کے بیٹھو. اب تو دعائیں ہم پڑھنے لگ گئے، حالانکہ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے. دعائیں، مصنون دعائیں، ہر موقع کی دعائیں. یہ مولانا 2 دن سے بڑے اہتمام سے فرما رہے ہیں کہ بھئی علم و ذکر، علم و ذکر. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ذکر میں سب سے اول تو قرآن کریم ہے، تلاوت ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر مصنون دعائیں ہیں. مختلف موقعوں پر جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو دعائیں مانگی ہیں وہ مصنون دعائیں، وہ ان میں بڑا نور ہے. تو ہمارے حضرات نے تبلیغ والوں کی برکت سے یہ دعائیں عام ہوئی ہیں، تبلیغ کے کام کی برکت سے دعائیں عام ہوئی ہیں. موقع موقع کی دعائیں، ہر موقع کی دعائیں، ان کو یاد کرنا اور مانگنا، پڑھنا نہیں، مانگنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک حاجت مند، ضرورت مند، جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا، یہ میرا تقاضا پورا کرے گا. تو ایک حاجت مند جس طرح ایک امید کے ساتھ کسی سے مانگتا ہے، اس طرح اللہ سے مانگنا کہ اللہ پاک یقیناً دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، یقیناً ہماری حاجت کے پورا کرنے والے ہیں. تو مشورے میں بعض مرتبہ پیچھے کا کوئی اثر ہوتا ہے، وہ پیچھے سے آیا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے مشورے میں، لیکن وہ اس کی رسی کہیں پیچھے سے ہے. وہ کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. مثال، رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، رات کو بیوی سے کسی بات پر انبن ہو گئی. نہ ہونے والی بات نہیں ہے، ہوتی رہتی ہے.
آپ تو ماشاءاللہ نہیں ہوتا ہوگا آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب خوش ہو کب ناراض ہو، میں جانتا ہوں تم کب خوش ہو کب ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا یہ جب تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم تو پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور خوش ہوں یا ناراض ہوں لیکن دل میں محبت آپ کی ہی ہے، دل میں محبت آپ کی ہی ہے. تو رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، صبح انہوں نے اسٹرائک کر دی. کیا کر دی؟ اسٹرائک. نہ چائے نہ ناشتہ، اور صبح جلدی سے مشورے میں جانا تھا، اور جو رات کی لڑائی ہوئی تو بیوی نے اسٹرائک کر دی، نہ چائے بنا رہی ہیں نہ ناشتہ دے رہی ہیں. 1-2-3 مرتبہ ذرا کوشش کی کہ سو گئی وہ. اب وہاں سے نکل کے چلے تو راستے میں ہوٹل میں بھی کہیں چائے نہیں پی سکتے. اگر ہوٹل میں پیئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کیا بات ہے آج گھر میں چائے نہیں ملی. تو بڑا دل تھام کر آ گئے مشورے میں. تو اندر سے وہ گیس اندر بھرا ہوا ہے، گیس وہ رات کی لڑائی سے شروع ہوا ہے. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے کہ چائے نہیں ملی، ناشتہ نہیں ملا. چائے کا جو عادی ہے اسے چائے نہ ملے تو وہ گیس بنتا ہے اندر. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے. اب آ کے مشورے میں بیٹھے. ایک ساتھی نے ایک رائے دی. نہیں، ہم نے ایک رائے دی. جب ہم نے رائے دی تو دوسرے ساتھی نے اس کے بالکل خلاف رائے دی. جو ہم نے رائے دی اس کے بالکل خلاف دوسرے نے رائے دی. جب اس نے ہماری رائے کے خلاف رائے دی تو اندر سلنڈر پھٹ گیا. کون سا سلنڈر؟ وہ جو گیس بھرا ہوا ہے سلنڈر پھٹ گیا. امیر صاحب خدا کی قسم، یہ ہمیشہ اللہ کی قسم ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے. میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے یہ. میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف یہ بولتا ہے. میں جو رائے دیتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے. ہمیشہ میں تو بس تنگ آ گیا، یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اب آئندہ مشورے میں یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اچھا اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اسی حال میں آیا ہو، وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں آیا ہو تو 2 سلنڈر ٹکرا گئے. مسجد کی جماعت پاش پاش. تو یہ پیچھے سے بھی کچھ ہوتا ہے. تو بھائیو اس میں بڑے ضبط کی ضرورت ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے، تحمل کی. حضور نے دعا مانگی ہے، مصنون دعاؤں میں ہے، حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم. اللہم علمنا بالعلم بھی ہے، اغننا بالعلم بھی ہے. وزیننا بالحلم، مجھے حلم عطا کر، مجھے حلم عطا کر کے زینت دے. حلم کے ذریعے کی زینت مجھے دے، مجھے حلم کی زینت دے. تو یہ علم بڑی چیز ہے. تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے. حدیث کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کون کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ دعا کیوں ہے؟ تو حضور کی دعائیں قیامت تک کے لیے امت کی تعلیم ہے
کہ دیکھو جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں مانگنا چاہیے، جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس کام میں تین چیزیں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک، میٹھی زبان، میٹھی زبان۔ وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا، یہاں ہی رائے آتے ہوئے۔ وہ ٹرک پہ لکھا ہوا، بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہے، وہ لکھنے والے لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت۔ کیا برائے فروخت؟ سائٹ نہیں، پلاٹ نہیں، کیا برائے فروخت؟ دل برائے فروخت۔ اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول۔ میں کہا یاد ہے، دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول۔ تو بھائیو، دعوت کے کام کے لیے یہ تین چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے۔ ایک، میٹھی زبان، میٹھی زبان۔ کھینچی نہیں کہ جہاں سے چلی کاٹتی چلی گئی، کاٹتی چلی گئی۔ میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی، سے دل جڑ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس بول کی وجہ سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں۔ اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس بول سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس بول کی برکت سے اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے، اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز، اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو نیچے بول، گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ کہیں سے بھی کھاؤ، کہیں سے بھی کھاؤ، وہ میٹھا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان سے۔ ہاں کم زیادہ ہوگا میٹھا، لیکن میٹ چاروں طرف سے، اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے۔ اور کریلا، وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے، نیچے سے میٹھا ہے، وہ ہر طرف سے کڑوا ہے۔ گنا ہر طرف سے میٹھا ہے، کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے۔ تو زبان جو ہے وہ کریلی کی زبان نہ ہو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ دیا۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے، واپس جانے والوں کو ہدایات دیا کرتے تھے، اس میں عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ پھول بن کے جیو، کانٹا بن کے مت جیو۔ واپسی والوں کو ہدایت دے رہے کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو،
कांटा बन के बच्ची हो कि फूल सबको पसंद है, खुशबू उसकी सबको पसंद है, और कांटा सबको चुभता है। अरे ये हम लगे तो भी चुभे, वो लगे, हम लगे तो भी चुभे, वो लगे तो भी चुभे। फरमाया कहते कांटा बन के माशरे में मत रहो, फूल बन के माशरे में रहो। और फिर फरमा देते कि कभी आदमी कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो एक बात कही, मैंने तो एक बात कही। अरे भाई तेरी एक बात, लेकिन वो दिलों को जख्मी कर गई। ये हजरत फरमाया करते थे वापसी की हिदायत में कि भाई मैंने क्या किया, मैंने कोई थप्पड़ मारा, मैंने कोई मुक्का मारा, क्या किया मैंने कोई खंजर मारा, मैंने तो एक बात कही। अरे भाई तेरी बात लेकिन वो दिलों को फाड़ गई, दिलों को जख्मी कर गई। तेरी उस बात ने दिलों को जख्मी कर दिया। तीर और तलवार का जख्म भर जाता है, जबान का जख्म नहीं भरता। तो साथियों को के साथ मीठे रहना है। एक निकाह हो रहा था तो लोगों ने कहा कि हजरत कारी साहब से कहो कि जरा कुरान पढ़ दे, बरकत हो जाएगी। तो अर्ज किया कि कारी साहब जरा कुरान पढ़ दीजिए। तो कारी साहब ने शुरू किया अत्तलाक़ु मर्रतान, रुकू आज शुरू होता है। तो उन्होंने रुकू शुरू किया अत्तलाक़ु। अरे पूरे कुरान में यहां पढ़ने के लिए तुम्हें यही आयत मिली? पूरे कुरान में इस मौके पर पढ़ने के लिए यही आयत मिली तुम्हें? तो भाइयों वही हुजूर वाली बात, हुजूर वाली बात, अजीब बात, अल्लाह के प्यारे नबी की बात कि दो बातों की जमानत ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। दो बातों की, दो जबड़ों के दरमियान की जबान, तुम इसकी हिफाजत कर लो, मैं जन्नत की तुम्हारे लिए जमानत लेता हूं। तो काम करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे दो बोल लोगों के जुड़ने का जरिया बनते हैं और हमारे दो बोल उनके कटने का जरिया बनते हैं। जुड़ने का जरिया बने तो बड़ी खैर पाई, कटने का जरिया बने तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये एक बात। दूसरी बात, जबान मीठी और सर ठंडा, दिमाग ठंडा, ठंडा दिमाग। एक साहब ने तारुफ कराया कि ये हमारे इलाके के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। मुझे तारुफ कराया कि ये हमारे इलाके के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। मैंने कहा भाई सर गर्म नहीं होना चाहिए, सर तो ठंडा होना चाहिए। हाँ पांव गर्म हो गश्ते करने के लिए, अबे तो सर गर्म नहीं चाहिए, अबे तो सर ठंडा चाहिए। हाँ पांव गर्म हो गश्ते करने के लिए, पांव गर्म हो और सर ठंडा हो। तो ठंडा था। चिंगारियां पड़े तो बुझ जाएं, बर्फ की सिल, चिंगारियां पड़ती हैं तो क्या होता है? बर्फ की सिल पर अगर चिंगारियां पड़े तो क्या होता है भाई जी? बुझ जाती हैं। चिंगारियां बुझ जाती हैं, बर्फ की सिल पर गिरेंगे। और अगर चिंगारी तेल की कढ़ाई पर पड़े तो कढ़ाई में तेल पक रहा है, अगर पानी का एक खतरा पड़े उस पे, तो तेल कढ़ाई में बन रहा है ना, जलेबी के लिए, जामुन के लिए जो शीरा पक रहा है, अगर उसमें पानी के चंद खतरे पड़े तो क्या होता है? वो मुंह पर वापस आता है, मुंह पर वापस आता है। तो हमारे दिमाग ऐसे हो कि कोई कुछ कहे, आल प्रूफ, क्या भाई?
آل پروف، جو مرضی کہتے جاؤ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. برداشت تو کسی کی بات پر فوراً رد عمل، ریاکٹ کرنا، رد عمل یہ نہیں ہے، اسے پی جانا. منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں.